یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اچھا تم یہ تو بتاؤ کہ یہ جو کھیتیاں تم کرتے ہو ان کھیتیوں سے غلہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ غور کرو اس بات کے اوپر کہ تمہارا کام صرف یہ تھا کہ تم بیج ڈال کے دانہ ڈال کے بے فکر ہو گئے، ہم چاہتے تو اس دانے کو سڑا دیتے اگنے ہی نہ دیتے، لیکن اس کھیتی کو ہم نے اگایا۔ بتاؤ تم نے اپنے کمال سے اگایا یا ہم نے اپنے کمال سے اگایا؟ چلو ٹھیک ہے تمہاری کھیتی بڑھتی تنا بنتا، ہم کوئی آفت بھیج دیتے تمہاری کھیتی تباہ ہو جاتی، ہم نے اس سے اس کو بچایا، اور بڑی ہوتی اس کے اندر پھل آتا، بالیاں آتی، دانے آتے، پھر ہم کوئی آفت بھیج دیتے تباہ و برباد کر دیتے، لیکن ہم نے اس سے بھی کیا کرا؟ اس کو بچایا۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون، اگر ہم چاہتے تو اس کو چورا چورا کر دیتے اور تم کہتے کہ یہ کیا آفت ہمارے اوپر آن پڑی ہے، ہم نے تمہاری ان کھیتیوں کو تباہ و برباد ہونے سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو یہ تم پانی پیتے ہو انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے تم اس کو برساتے ہوئے ہم برساتے ہیں؟ ہے کوئی ٹیکنالوجی آج تک ایسی جو آسمان سے پانی برسا دے، بادلوں سے پانی برسا دے؟ اتنی ترقی کے باوجود اور مزید ترقی دنیا کر جائے اس کے باوجود بھی بادلوں سے پانی نہیں برسا سکتی۔ یہ قدرت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور تمہارے پینے کے قابل بنایا، بتاؤ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر یہ پانی ہمارے پاس نہ ہو تو ہماری زندگی جینا کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے۔ لکھا ہوتا ہے نا جل ہی جیون ہے، غور کرو اس کے اوپر، جل ہی جیون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جل ہی کیا ہے؟ جیون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا دار و مدار اس پانی پر نربھر کرا ہے، بنایا ہے۔ کیا فرمانا اللہ تعالیٰ؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم اس پانی کو کڑوا بنا دیتے تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے؟ کیا کہنا اللہ تعالیٰ؟ اگر ہم اس پانی کو کڑوا بنا دیتے تو تم ہمارا کیا کرتے؟ تمہارے پینے کے قابل نہیں ہوتا، تمہارے مویشیوں کے پینے کے قابل نہیں ہوتا، ہم نے اس کو تمہارے پینے کے قابل بنایا، میٹھا بنایا تاکہ تم اس پانی کو کیا کر سکو؟ پی سکو۔ آگے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتوں کو بیان فرمایا، آگ کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم آگ جلاتے ہو اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کرا؟ پیدا فرمایا۔ بتاؤ اگر یہ آگ نہ ہوتی تو ہم جو ہے نا گندا ہوا آٹا لیے گھومتے رہتے، کیسے روٹیاں پکاتے، کیسے سبزیاں پکاتے، کیسے ہم کھانے اپنے بناتے، ہماری زندگی کیا ہو جاتی؟ مشکل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ذریعے انسانیت کو جھنجھوڑا ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں، منکرین اسلام کو جھنجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس قرآن میں غور کرو، ہماری ان قدرت کی نشانیوں پر غور کرو، ہماری ان پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور کرو۔ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو ان معبودوں پر غور کرو اور تم اپنے آپ پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں مثال بیان کی گئی ہے، اس مثال کو غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے، اے لوگوں، یا ایھا الناس، ساری دنیا کے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو خطاب ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، اس مثال کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ ایک مکھی پیدا کر سکیں، ولو اجتمعوا له، ساری دنیا کے معبودان باطلہ جمع ہو جائیں، جتنی بھی مورتیاں ہیں، جتنی چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، سب جمع ہو کر کے بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اور میں تو اس سے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ جو انسان ہے نا زندہ، ہم مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ معبود تو دور کی بات جو کہ پتھر کے ہوتے ہیں، کائے کے ہوتے ہیں؟ پتھر کے۔ فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ ان معبودوں کی یہ حیثیت ہے کہ اگر کوئی چیز یہ مکھیاں ان کے سامنے سے اٹھا کر کے لے جائیں تو ان کو منع بھی نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے توحید اس کے اندر بیان فرمائی کہ ان معبودوں کے سامنے جو تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان چڑھاووں کو آ کر کے مکھیاں لے جائیں اور آتی ہیں، اٹھاتی ہیں، کھاتی ہیں،
تو ان مکھیوں کو بھگانے کی بھی طاقت تمہارے پاس میں نہیں ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہیں. جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کی تو کمزوری سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ مکھی بھی نہیں بھگا سکتے. جو عبادت کر رہے ہیں ان کی کمزوری یہ ہے کہ ان کی عقل اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اس بات پر غور بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں, کن کی پوجا کر رہے ہیں, جو مکھیوں کو بھی نہیں بھگا سکتے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو کھول کھول کر کے بیان فرمایا ہے ساری انسانیت کے لیے, سارے انسانوں کے لیے, ساری دنیا کے لیے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس توحید کے پیغام کو لوگوں میں عام کریں, لوگوں کو بتائیں